مغرب ہو چکی نا، شام ہو چکی. پہلا کام یہ ہے کہ حسین کے بچوں کو جمع کرو. جمع کر لیا، پہلا وعدہ یہ ہے نا. سکینہ کو بھی لے آئی، سب لے. اب جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ سید سجاد کی ہے، امام سجاد نے نقل کی کہ جب تھکے ہارے بچے، میں یہ تو نہیں کہتا سو گئے، غش میں چلے گئے، تو میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر وہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں کچھ تلاش کرنے لگی. پھر میں نے دیکھا کہ پھر کچھ 2-3 ادھ جلے ٹکڑے مل گئے میری پھوپھی کو. وہ لے کر آئیں. تو آپ کربلا کے نقشے کو جب غور سے، جو اصلی نقشہ ہے اس کو دیکھیں گے، کربلا میں ہے وہ موجود. تو کچھ پتھر ہیں اونچے اونچے نا، دور بنے ہوئے پتھر بھی رکھے تھے. ٹیلا تو نہیں کہہ سکتے، ٹیلوں سے چھوٹے پتھر. کہ میری پھوپھی نے وہ ٹکڑے اٹھائے اور ان پتھروں کی طرف چلی. میں دیکھ رہا ہوں وہ پتھروں کی آڑ میں میری پھوپھی نے وہ بچھائے پارچے اور نماز میں مشغول ہو گئی. 72 لاشیں اٹھائے ہوئے، گنج شہیدہ میں 72 لاشیں، 18 بنی ہاشم. پھر حسین جیسا بھائی، کسی کو ہوش رہتا ہے ایسے موقع پہ نماز کا؟ عام گھروں میں دیکھ لیجئے گا. پروردگار سب کو سلامت رکھے. میں کسی پہ بے نمازی ہونے کا الزام نہیں لگاتا، اللہ نہ کرے کبھی میں ایسا کروں، کبھی بھی نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے نا کہ غم اتنا ہوتا ہے، کبھی کبھی غم اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یاد دلانا پڑتا ہے کہ بیٹا تم نمازی ہو، میں جانتا ہوں، میں نماز پڑھ لو، پھر بعد میں رو لیں گے، نماز پڑھ لو. ہوتا ہے نا، بھول جاتا ہے نا آدمی، نہیں یاد جنازے پہ. عزیز ترین کا اگر جنازہ ہو تو پھر کیا حالت ہوتی ہے انسان کی. اور زینب سید سجاد گواہی دے رہے کہ میری پھوپھی نے مصلی بچھایا، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے. اور دوسری روایت کیا بیان کرتے ہیں سید سجاد کہ پشت ناقہ پہ میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہو. علی کے شیعو، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں. میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھو، مجھے اپنا بھائی سمجھو. جو بزرگ ہے مجھے اپنا بیٹا سمجھو. عقیدت کون سی عقیدت؟ جو شعور کے ساتھ ہو. یہ دیکھو کہ مولا چاہتا کیا ہے. ہم تو جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو کبھی دیکھ لو کہ مولا میرا کیا چاہتا ہے. ثانیہ زہرا پھوپھی ہے، آغوش میں پروان چڑھایا ہے سید سجاد کو، ایسے ہی ہے نا، گود میں پالا ہے. لیکن جب خیمے جلنے لگے ہیں نا اور آخری خیمہ باقی بچا، تو ثانیہ زہرا اس آخری خیمے میں آ کے بیمار کا شانہ ہلاتے تھے. بیٹا اٹھو، سب کچھ جل گیا، یہ آخری خیمہ بچا ہے. میرے لال مجھے بتا میں کیا کروں، تو وقت کا امام ہے، بتا میں کیا کروں، جان دے دوں یا باہر نکل جاؤں. قیامت تک آنے والے مومنین کو بتایا ثانیہ زہرا نے کہ پہلے امام کی مرضی تو معلوم کر لو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پہلے امام کا حکم تو دیکھ لو کہ امام کیا چاہتا ہے. سید سجاد نے کیا فرمایا، پھوپھی اماں باہر، ابھی تو باہر نکلنا پڑے گا. اسے باہر تھوڑی نکلنا پڑے گا، ابھی سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں گی، ابھی بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی. بس یہ رسن باندھنے کا آپ کو ایک منظر دکھا کے آپ کی زحمتیں تمام کر دیتا ہوں. سنیے یہ رسن باندھنے کا مسئلہ ہے کیا. آپ میں سے بے شمار لوگ زیارات پہ گئے نا شام، جو نہیں گئے ان کے لیے دعا کیجئے پروردگار ان سب کو لے کر جائے. سنیے، میں جب پہلی بار گیا تھا نا شام، تو قدیم شہر جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا وہ اس کو محفوظ کر دیا نا، اس کو انسانی ورثہ قرار دے کے محفوظ کر دیا گیا اس شہر کو، اور باقی پھر آگے جدید شہر ہے. تو وہ پرانا دروازہ بھی ویسے ہی اس کا، یعنی جدید شہر کے ساتھ ہی ہے اب تو، لیکن نظر آتا ہے کہ ہاں یہ دروازہ ہے. وہی باب دمشق جو ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال بھول گیا، اس وقت نام بھی یاد تھا مجھے. اس دروازے سے اندر جاتے ہیں، وہیں سے بھی اسیروں کو لے کر جایا گیا، اور وہاں سے دربار تک کا فاصلہ 1.5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے لگ بھگ. چلو بھائی کچھ کم زیادہ رکھ لو، میں نے کوئی ناپا تو ہے نہیں، میں تو وقت کے حساب سے بتا رہا ہوں. 20 منٹ میں پہنچ گئے وہاں، ایسے ہی ہے نا. میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، 2 باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے دربار تک 9 گھنٹے کیسے لگے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں 9 گھنٹے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ روایت 3 دن کی بھی ہے. کتنے دن کی ہے؟ 2 الگ الگ. پہلا دروازے کے باہر روکا گیا، دمشق کے باہر. کیوں روکا گیا؟ ابھی شہر کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی.
کھلے میدان میں آل رسول کو ڈال دیا گیا۔ 3-4 دن وہاں کھلے میدان میں پڑے رہے، پتھریلی زمین پہ آل رسول۔ پھر اعلان ہوا کہ اب شہر سج گیا۔ جب شہر سج گیا، جھنڈیاں سجا دی گئی، زرق برق لباس، شیرینی تقسیم ہو رہی ہے، اب اسیروں کو لانے کا حکم ہوا۔ اچھا میں بڑا حیران تھا کہ بازار آپ جو کہیں گے کہیں چوڑا ہے کہیں پتلا ہے، ایک جگہ بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ 2 ناقے چل نہیں سکتے، اور اگر لوگوں کا ہجوم ہو تو ایک ناقہ بھی چل نہیں سکتا اگر لوگوں کا ہجوم۔ تو میں حیران تھا کہ لوگوں کا اتنا اجتماع۔ اچھا وہ 2 چھتیاں بھی نیچے، سمجھ گیا، ٹیرس جس کو آپ اپنی زبان میں ٹیرس کہتے ہیں، وہ 2 چھتیاں بھی نیچے، جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے تماشا کیا کرتے تھے اہل بیت کا، وہ بھی نیچے۔ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک اور بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا جو رہنما تھا مجھے ایک گلی میں لے گیا، اور گلی میں لیا کہتے آئیے آپ کو ایک زیارت اور کروں، وہاں لے گیا تو وہاں ایک معبد یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، اور وہاں دیوار پہ لکھا ہوا کہ آل رسول کا قافلہ تھک کے یہاں پہ بیٹھا تھا دیوار سے ٹیک۔ اچھا میں بڑا حیران، بھائی یہاں کیسے آ گیا؟ وہ سیدھا سیدھا ادھر جانا تھا، یہ ایسے ہی بنا دیا ہوگا لوگوں نے، جیسے معذرت کے ساتھ جیسے لوگ بنا دیتے ہیں یا مشہور ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لے گیا بائیں طرف ایک اور گلی میں اندر لے کے ایک چرچ عیسائیوں کا، کہا کہ یہاں بھی، اب وہ دیکھا وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ آل رسول کی بیویاں جو تھیں وہ تھک گئی تھی جب بہت چلتے چلتے، تو پیٹھ لگا کے یہاں ٹیک لگا کے اس دیوار کے ساتھ بھی۔ پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، اور ایک وہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہاں سے کیسے گیا قافلہ، اتنے پترکار نہیں گیا یہیں سے، بھائی یہیں سے نکلنے کے بعد پھر وہ آگے دربار آ جاتا ہے۔ ذرا سا میں بڑا پریشان۔ شام کو مجھے مجلس پڑھنا تھی رقیہ میں، جناب رقیہ کا جو روزہ، وہی جناب سکینہ، آپ کنفیوز مت ہوا کریں، سکینۃ القلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ حسین کے سینے کا چین، حسین کے دل کا چین، سکون، سکینۃ القلب۔ اور وہ جو باب صغیر میں جو جناب سکینہ بنت الحسین کی قبر بتاتے ہیں نا، وہ بھی سکینہ بنت الحسین ہے، لیکن امام حسین کی بیٹی نہیں ہے، وہ آگے نسل میں جا کے ہاشمیوں کی نسل میں، امام حسین کی نسل میں 5ویں 6ٹھی نسل میں ہیں، لیکن اب وہ مشہور ہو گیا تو اب مشہور جو چیز ہو جائے اس کا ہم کیا کریں۔ وہ وہاں بھی جو بیٹھا ہوتا ہے وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر، لیکن یہ جناب رقیہ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیے عقل کی بات، زندان میں دفن کیا تھا نا، تو یہی تو زندان ہے، جہاں جناب رقیہ کا روزہ ہے نا، یہی زندان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ اس ملون کا محل جو اب کھنڈر بنا ہوا ہے موجود ہے نا، دیوار کے دیکھا ہے نا، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے میں پورا نقشہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ زندان میں، اسی لیے یہاں سے رونے کی آواز محل میں جاتی تھی، سنتے ہیں نا آپ، میں کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں تاریخ کی تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ الگ الگ یہ سب چیزیں سنتے ہیں لیکن میں ملا کے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ جب ہی تو آواز محل میں جاتی تھی نا، جب یہاں روتی تھی بچی زندان میں، کیونکہ دیوار ساتھ تھی نا، اس نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا نا زندان میں، تو وہی دفن ہے وہ بچی۔ جب مجھے وہاں مجلس پڑھنے کا موقع ملا اور میں مجلس پڑھ رہا تھا، مصائب پر آیا تو جیسے کشف نہیں ہوتا، مطلب ایسے کشف ہوا، خود ہی تو میں پڑھتا ہوں، میں نے سوچا میں خود ہی تو یہ پڑھتا ہوں اور میری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آ رہی کہ جب سجاوٹ مکمل ہوئی، حکم ہوا کہ اسیروں کو، قیدیوں کو لایا جائے دمشق کے اندر، تو اس ملون نے حکم دیا تھا کہ براہ راست نہیں، ہر محلے گلی میں گھما کے لاؤ، تاکہ سارا دمشق آل رسول کا تماشا دیکھ۔ ایک ایک گلی میں گھمایا گیا، ایک ایک محلے میں گھمایا گیا، اور سنو بس آخری جملے، جب اس پتلے سے بازار میں پہنچا ہے نا قافلہ، یہی وہ جگہ ہے کہ ناقے نہیں جا سکتے تھے آگے، کیوں؟ ایک تو ازدحام، اتنا ازدحام لوگوں کا، بڑھ نہیں سکتا تھا ایک قدم بھی، ایک قطار میں بھی ناقے نہیں جا سکتے تھے، لہذا یہ وہ بازار تھا جہاں قیدیوں کو ناقوں سے اتارا گیا اور ایک رسی سے باندھا گیا تھا۔ سنتے ہو نا جس رسی کا واقعہ کہ جب یزید کے دربار میں داخل ہوئے تو ایک رسی میں 12 اسیر بندے تھے، یہ رسی کہاں باندھی گئی تھی؟ اس دربار میں، کیونکہ ناقے نہیں جا سکتے تھے، قیدیوں کو اتارا ایک قطار میں، ساتھ بھی نہیں چل سکتے تھے، ایک قطار میں بیویوں کو، کسی کا گلا، کسی کا بازو، کسی کی کمر، اور ان سب کے آگے سید سجاد،
پیچھے بیویاں سر جھکائے، چہروں سے چہروں کا پردہ بالوں سے کیے ہوئے، واہ محمدہ واہ مصطفیٰ یا ایھا الناس نحنو سبایا آل محمد، اے لوگو اپنی آنکھیں بند کرو، ہم آل رسول ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔